جیسے ہی آپ کا اسموک سے انٹریکشن ہوتا ہے, دا فرسٹ تھنگ یو سفر از برننگ ان دا آئیز, اور آپ کی اسکن پہ ایک عجیب سی اریٹیشن فیل ہوتی ہے. اور اس میں اگر آپ اس سے بچنے کے لیے ماسک یوز کرتے ہیں تو آپ ماسک جب تک چینج نہیں کرتے, اس کی پراپر ہائیجین کا احتیاط نہیں کرتے, تو وہ الٹا آپ کی اسکن کو اور زیادہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ ماسکنگ کی طرف چلا جاتا ہے. کیمیکل پیلز ایک جب کوئی بھی پروسیجر وائرل ہوتا ہے تو ہر کوئی کرنا شروع کر دیتا ہے. کیمیکل پیلز ایون پالرس پہ بھی ہو رہے ہیں, جو کہ ٹیکنیکلی بہت غلط بات ہے. یہ بہت ایک سینسٹیو پروسیجر ہے. پوری ڈرمیٹولوجی ایگزیکٹلی, یو ہیو ٹو نو دا لیئرز آف دا اسکن, کیسے وہ ایکٹ کر رہے ہیں, کیا اس کا میکنزم ہے. ان کو کچھ نہیں پتا, ان کو بس یہ پتا ہے کیمیکل ہے, اسکن لگائیں گے ایسے اسکن اترے گی, ہمارا کلائنٹ خوش ہو جائے گا کہ اس کی نئی اسکن آ گئی ہے. یہ پارلر والوں کی وجہ سے ہمارا کام خراب ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ان کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لوگ یہاں آ جاتے ہیں, کروا کے لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ بتائیں کیا کریں. پہلے وہاں نقصان کرتے ہیں, پھر یہاں آتے ہیں. السلام علیکم جی, کیا حال ہیں؟ ویلکم بیک ٹو گلو اینڈ گوز پوڈ کاسٹ سیریز ایپیسوڈ 7. It took us a while, but we're back here. And today we have an interesting topic جو آج کل لاہور میں ایک بڑا میجر ایشو چل رہا ہے. It's causing a lot of health problems, vision problems, pollution problems. And in addition then we'll talk more about how it correlates with aesthetics اور آپ کی اسکن کیئر کس طرح ہوتی ہے. آج ہمارے پاس ڈاکٹر ایمن خالد موجود ہیں. She is our wonderful doctor here. She is an aesthetic consultant as well as a dentist, and she's making a lot of difference in the market, and she is here with us working at Glow and Go and Harley Street Institute as our manager and trainer. So I'd like to introduce Dr. Ayman. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. You're looking very very fab today. Thank you so much. Let's start this with آج کل لاہور میں, ہم لاہور بیسڈ ہیں, گلبرگ میں ہمارا کلینک ہے, مین ہب میں, جہاں پہ بہت AQI لیول اسموک کے ورس ہوتے ہیں. آپ کے لحاظ سے ہاؤ آر یو کوپنگ اپ ود دا اسموک سچویشن رائٹ ناؤ دیز ڈیز؟ اٹس بین ویری بیڈ. آئی تھنک ہر بندہ اس سے سفر کر رہا ہے. آپ ڈیلی بیس پہ بے شک یو آر انڈورس, لیکن آپ اسموک سے افیکٹ ہو رہے ہیں, اور ایئر پیوریفائرس تو اب ہماری بہت ایک ریکوائرمنٹ بن گیا. اور جیسے ہی آپ کا اسموک سے انٹریکشن ہوتا ہے, دا فرسٹ تھنگ یو سفر از برننگ ان دا آئیز, اور آپ کی اسکن پہ ایک عجیب سی اریٹیشن فیل ہوتی ہے. اور اس میں اگر آپ اس سے بچنے کے لیے ماسک یوز کرتے ہیں تو آپ ماسک جب تک چینج نہیں کرتے, اس کی پراپر ہائیجین کا احتیاط نہیں کرتے, تو وہ الٹا آپ کی اسکن کو اور زیادہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ ماسکنگ کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو اسموک سے لوگوں کی اسکن کو افیکٹ کر رہے ہیں, ان کی آئیز کو افیکٹ کر رہے ہیں, ہر طرح سے اسکن کو انہوں نے ڈیمیج کر رہے ہیں. جو ہمارے پاس موسٹلی ایشوز آ رہے ہیں اس میں سے ایکنی کا بہت زیادہ لوگوں کو پرابلم ہو رہا ہے, کیونکہ ایکنی اسکن جو ہے وہ آلریڈی اتنی سینسٹیو ہوتی ہے, اور اس کے اوپر جیسے ہی آپ کے پولیوشن والے پارٹیکلز افیکٹ کرتے ہیں وہ پورس کو اور کلاگ کرتے ہیں, اور جن کو آلریڈی ایکنی کا ایشو تھا ان کی پرچ کر جاتی ہے. تو یہ ایکنی کا بہت زیادہ ایشو ٹریگر ہوا ہے لوگوں میں. ہائپر پگمنٹیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. کیونکہ وہی پولیوشن آپ کی اسکن پہ ڈبری کی فارم میں کلیکٹ ہوتی جا رہی ہے, اور اس کو آپ جب تک ریموو نہیں کروائیں گے ایکسفولیشن کے ساتھ, فزیکل اور کیمیکل, تو تب تک وہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرتی رہے گی. بالکل ایسے. سو وی ہیو اے ڈفرینٹ پرابلمس, لسٹ آف پرابلمس جو کوریلیٹ کر رہے ہیں اسموک کے ساتھ. ہاں, اور یہ بھی ہے کہ لائک اٹ ہیز ٹیکن پیپل بیک ڈورنگ دا کووڈ ٹائمس, کیونکہ اس ٹائم پہ بھی لائک اسموک کا اتنا آئی ایم ناٹ شیور ورس سچویشن تھی, لیکن کووڈ کی وجہ سے لوگ ماسک پہنتے تھے. تب مجھے بہت بریک آؤٹس ہوئے تھے, کیونکہ ماسک میری اسکن سینسیٹیو ہے تو بار بار رگڑتا ہے, تو فرکشن ہوتی ہے. تو آئی ویئر دس, یہ ساٹن کا جو ماسک ہوتا ہے نا, کیونکہ وہ اس, لیکن پھر بھی اب آج کل جس طرح کچھ دیر پہلے ماسک پہننا شروع کیا ہے کووڈ یہ اسموک کے لیے, تو مجھے کووڈ ٹائپ بہت وائبز آ رہی ہیں. بالکل ایسے. اور وہ ایک جو ماسک کے اندر نہ سانس آنا, کیونکہ مجھے تو بہت پرابلم ہے, تو وہاں مطلب مجھے تو بہت عجیب لگتا تھا ماسک پہننا, لیکن آف کورس ہر بندہ پہنتا بھی نہیں ہے. اگر آپ ماسک پہنو, آپ اپنا سانس پروٹیکٹ کر رہے ہو سم واٹ, لیکن آپ آئیز کا کیا کرو, آپ اسکن کا کیا کرو, اپنے بالوں کا کیا کرو.
بالکل وہ برقع ایونجرس والی برقع فارم میں آتے ہیں. ہم گلاسز لگائیں, ہیڈ ٹو ٹو کور ہوں اور پھر ہم نکلیں. ہماری اب یہ مجبوری بن گئی ہے یہاں پہ. ہاں بالکل ایسی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب آپ نے ایکنی کی بات کی ہے, آپ نے ہائپر پگمنٹیشن کی بات کی ہے. واٹ سارٹ آف پریونٹیو میجرز ڈو یو ریکمینڈ پیپل شوڈ ڈو in order to reduce the amount of acne that they would get, or how could they prevent getting the acne phase? اس میں ابھی ہمارے پاس ریسنٹلی 2 فیکٹرز ایڈ ہو رہے ہیں. ایک تو ہمارا ونٹر اسموک, اور ونٹرس کو ریلیٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس ہمیشہ اسموک ونٹر والے ٹائم میں زیادہ ہو جاتی ہے, تو ونٹرز میں آپ کی اسکن ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریٹڈ. اس میں دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ کو واٹر انٹیک بھی افیکٹ ہوا ہوتا ہے اور آپ کی ٹاپیکل ہائیڈریشن بھی میٹر کرتی ہے. تو وہ ڈی ہائیڈریشن اور پھر اسموک کے افیکٹس مل کے آپ کی اسکن کو زیادہ پرابلمیٹک کر دیتے ہیں. اس کو بچنے کے لیے اپنی اسکن کو ہائیڈریٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی اسکن, آپ کا واٹر انٹیک بہت اچھا ہونا چاہیے, اور آپ کی اسکن کی کلینلینس بہت میٹر کرتی ہے. اب اس کو کیسے پریپیئر کر رہے ہیں. آپ بہت اچھا اسکن کیئر یوز کر رہے ہیں لیکن آپ کی اسکن کلین نہیں ہے, آپ نے ایک بالکل پولیوٹیڈ اسکن کے اوپر اپنا اسکن کیئر لگا لیا, تو واٹس دا پوائنٹ. تو آپ کا کلینزر آپ کون سا یوز کر رہے ہیں, کتنی بار دن میں یوز کر رہے ہیں, یہ سارے پوائنٹس میٹر کرتے ہیں. اور ایٹ ٹائم صرف کلینزنگ ہی میٹر نہیں کرتی ہے, آپ کو کیمیکل ایکسفولیشن کی ضرورت پڑتی ہے. فار ایگزامپل کہ ہم اگر فیس کو بہت اچھے سے واش کر رہے ہیں لیکن ہمارے پورس کلاگڈ ہیں, تو پھر وہ تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے نا, آپ جتنا مرضی اس کو کلینز کر لیں. تو آپ کو پورس کو کلیئر کرنا ہے. اب پورس کو کیسے کلیئر کریں گے, اس کے لیے آئی تھنک کیمیکل پیلز بہت ایک اچھی آپشن ہے. اور یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بھی اسموک والا سیزن ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیمیکل پیل کی ایک ہائی ڈیمانڈ آتی ہے, صرف اسی وجہ سے کیونکہ لوگوں کو اس کے ایفیکٹس کو نلیفائی کرنا ہوتا ہے. تو کیمیکل پیل ایک بہت اچھا پروسیجر ہے جو آپ کو اسموک کے ایفیکٹس کو ختم کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے, آپ کے پورس کو کلیئر کرے گا, نئی لیئر اسکن کی آئے. بالکل ایسے ہی ہے, جو آپ کی افیکٹڈ اور ڈیمیج اسکن ہے اس کو ریموو کرے گا. لیکن پھر اس کے ساتھ آپ کو obviously اس کی آفٹر کیئر بھی ویسے کرنی ہے. if you're not taking proper care تو what's the point of getting anything done on your کوئی بھی پروسیجر کرنے سے کے بعد سے پہلے آپ کو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو بھی ڈاکٹرز آپ کو پرسکرائب کرتے ہیں میتھڈ آف ٹریٹمنٹ, میتھڈ آف کیئر, وہ آپ کو ضرور ریلیجسلی فالو کرنی چاہیے. کیونکہ پھر اینڈ آف دا ڈے آپ کو پھر وہ 100% رزلٹ نہیں ملتا, اور جب وہ رزلٹ نہیں ملتا پھر آپ شاید سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ٹریٹمنٹ صحیح نہیں تھا. کوڈ بی اے پاسبلٹی, میں یہ نہیں کہہ رہا, بٹ جو آپ کو ایک آفٹر کیئر ٹریٹمنٹ پرسکرائب کی جاتی ہے اس کا بہت خیال کرنا وہ پیشنٹ کے اوپر ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر تو بتا دیتا ہے. اس کے اندر اب کیمیکل پیل پہ تھوڑا سا ہم ٹچ اپون کرتے ہیں. ہر اسکن ٹائپ ڈفرینٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہر اسکن ٹائپ کیمیکل پیلز کے پرسنٹیجز کو ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کرتی ہے. سو واٹ از یور ٹیک, کس طرح کے لوگوں کو کس طرح کی پیل لگانی چاہیے, کیا ہمارے پاس پیلز گلو اینڈ گو میں کیا آپشنز ہیں پیلز کے لیے, لوگ کس لیے آ سکتے ہیں, کس طرح کی اسکن ٹائپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے, جسٹ لٹل بٹ انفارمیشن جن لوگوں کو نہیں پتا کیمیکل پیل کے بارے میں. کیمیکل پیلز ایک جب کوئی بھی پروسیجر وائرل ہوتا ہے تو ہر کوئی کرنا شروع کر دیتا ہے. کیمیکل پیلز ایون پالرس پہ بھی ہو رہے ہیں, جو کہ ٹیکنیکلی بہت غلط بات ہے. یہ بہت ایک سینسٹیو پروسیجر ہے, اس کے پیچھے ایک پوری ڈرمیٹولوجی ایگزیکٹلی یو ہیو ٹو نو دی لیئرز آف دی اسکن, کیسے وہ ایکٹ کر رہے ہیں, کیا اس کا میکنزم ہے. ان کو کچھ نہیں پتا, ان کو بس یہ پتا ہے کیمیکل ہے, اسکن لگائیں گے ایسے اسکن اترے گی, ہمارا کلائنٹ خوش ہو جائے گا کہ اس کی نئی اسکن آ گئی ہے. یہ پارلر والوں کی وجہ سے ہمارا کام خراب ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ان کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لوگ یہاں آ جاتے ہیں, کروا کے لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ بتائیں کیا کریں. پہلے وہاں نقصان کرتے ہیں پھر یہاں آتے ہیں, تو ایکسپیرینس کے ساتھ ہمارے پاس پہنچتے ہیں لوگ. لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کو ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتا کہ اسکن پہ کون سا کیمیکل پیل یوز کرنا ہے, کتنی دیر کے لیے لگانا ہے, کس اسکن پہ نہیں کرنا. ہر اسکن بھی کیمیکل پیل کو برداشت نہیں کر سکتی. 2 کیمیکل پیل ایک ایسا پروسیجر ہے کہ آپ ایکنی والی اسکن پہ بھی کر سکتے ہیں. کافی حد تک ٹریٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے ایکنی پرون اسکن پہ, لیکن کیمیکل پیل بہت سیف ہے اور بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے. اور اس میں آپ کی سلیکشن آف اسکن اس طرح سے بھی میٹر کرتی ہے کہ پاکستان میں بہت ٹرینڈ ہے وائٹننگ کریمس یوز کرنے کا, اور کریم اور
یہ ساری کریمس کی وجہ سے لوگوں کی اسکن اتنی سینسٹائزڈ ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اب اس اسکن کو ہم ٹریٹ کریں, کیونکہ اس کے اندر مرکری کا کانٹینٹ کتنا ہوتا ہے کہ اسکن لیئر کو ڈیمیج کرتا ہے. روزیشیا کے پیشنٹس بن چکے ہوتے ہیں, ملازمہ کے کیسز ہوتے ہیں, اور وہ پھر آپ اتنی سینسٹائز اسکن کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے کیمیکل پیل بھی ڈیمانڈ کریں گے. تو آپ نے اس پوائنٹ پہ ان کو بتانا ہے کہ نہیں, ہم آپ کو کیمیکل پیل ابھی آفر نہیں کر سکتے. اٹس ناٹ لائک کہ ہم کو دے ہی نہیں سکتے, آپ کو ان کی اسکن کو اس کے اکارڈنگلی پریپیئر کرنا ہے. جب ان کی اسکن ہیلدی ہوگی تو آبویسلی ہم ان کو پھر کیمیکل پیل آفر کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کا پرسکرائب کرنا کیمیکل پیل ایک بالکل اور بات ہے, کیونکہ یہ پارلر والے تو کبھی بھی ان پوائنٹس کو نہیں سمجھ پائیں گے. وہ تو بلکہ کہیں گے کیمیکل پیل کروایا ہے, اب آپ جا کے یہ والی کریم لگائیے گا, بڑا اچھا رزلٹ آئے گا اس کے اوپر. ایک تو یہ کریموں کا خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے. کریموں نے بہت کھانا خراب کیا ہوا ہے ہمارے ملک میں لوگوں کی اسکن کا, اور سوری ٹو سے لانگ ٹرم میں اٹ کین کاز اے لاٹ آف بگر ہیلتھ پرابلمس لائک اسکن کینسر, لائک پرماننٹ پگمنٹیشن, اور اگر آپ کے بالوں کے ساتھ ہوتا ہے تو پیچز میں کئی لوگوں کو ایلوپیشیا ہو جاتا ہے, جہاں تک میری نالج ہے, آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. ہرسوٹزم بھی ہوتی ہے, مطلب ملٹیپل ایشوز ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے, ان کو بس یہ پتہ ہے کہ ہمیں رنگ گورا کرنا ہے. ہاں, جبکہ آپ کی اسکن وائٹنگ میٹر نہیں کرتی, اسکن برائٹننگ میٹر کرتی ہے. بالکل, جب آپ کی اسکن ہیلدی ہوگی وہ آٹومیٹکلی گلو کرتی ہے, برائٹ کرتی ہے, اور وہ گلوئنگ اسکن جو ہے وہ آپ کی اچھی ہی لگے گی جس بھی اسکن ٹون میں ہو. تو یہ کانسیپٹ ہماری قوم کو بالکل بھی نہیں ہے. نہیں, جبکہ اب ہم اگر باہر کی بات کریں, موسٹلی فارن کنٹریز میں اب ان کا 90% جو ہے ان کی کاسمیٹک انڈسٹری وہ ٹیننگ پروڈکٹس کو کر رہی ہے. بالکل, جبکہ ہم پاکستان میں دیکھیں تو ہم ابھی بھی وہی پرانی اس میں ٹیننگ پروڈکٹس کیا ٹیننگ مشینز ہیں, مطلب کہ لوگ ریلیجسلی ویک بائی ویک جا کے کرواتے ہیں اس چیز. بالکل ایسے ہی ہے, اور وہ ان کے ایستھیٹکس کا ہی ایک پارٹ ہے. ہم تو یہاں پہ رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی, بیکاز ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم نیچرلی ٹین ہو جاتے ہیں. میں تو ابھی دھوپ میں جاؤں گا میں ٹین ہو جاتا ہوں. ہم تو گورے ہونے آئے ہیں, آپ ہمیں ٹیننگ آفر کر رہے ہیں. دیٹ ٹیکس می بیک ٹو دیٹ ایپیسوڈ جہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ اپنی اسکن کلر کو امبریس کرنا چاہیے. بالکل بالکل, نو میٹر کیا ہو, کس ٹون کا ہو. ہمارے جیسے ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ لوگ ڈلیماز اتنے ہیں کہ رشتے نہیں ہوتے, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. اٹس اے ویری بگ پرابلم. اور اب جب تک ہم خود اس چیز کو نہیں لرن کریں گے, ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہم اویئرنیس نہیں پھیلائیں گے, تو نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اس سے میں آپ کو ایک چیز سے ریلیٹ کرتی ہوں کہ ہماری بیوٹی اسٹینڈرڈس ہیں ہماری سلیبریٹیز کو دیکھ کے, اور ہماری سلیبریٹیز نے ایک علیحدہ مارک رکھ دیا ہے ہمارے لیے کہ ہم نے ان کو پہلے کیا دیکھا تھا, اب کیا بن گئے ہیں. اس میں کافی سلیبریٹیز ایسے بھی ہیں ہمارے پاس جو بہت گریسفلی ایج کر رہے ہیں, اور وہ اپنی اسکن کو ایڈور کرتے ہیں, اور مطلب بڑی اچھی اسکن ہے ان کی شروع سے لے کے اب تک جب تک ہم ان کو دیکھتے ہیں. پریمیم ایگزامپل اس میں ایشوریہ رائے کی ہے. بالکل, جو آج کل ملٹیپل ایشوز کی وجہ سے لیکن کافی ٹرینڈنگ ہے. ان کی ڈائیورس کی رومرز ہیں. ابھی کوئی ریسنٹلی دبئی میں ایونٹ ہوا ہے, اس کے اندر انہوں نے اپنا لاسٹ نیم بھی نہیں لکھا, بچن, تو ہیز اسٹرڈ لاٹ آف کنٹروورسی. But I guess we should stay away from that and talk about her skin. Yeah, she has aged gracefully, although I would say that I think she has maybe also ruined her face a little bit. A little bit, yes. Because recent ان کا جو تھی واک ان کی فیشن شو میں, اس میں her face looked like a chipmunk. اوور فلنگ بھی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ یہاں پہ ہمارے پریکٹیشنرس کو لگتا ہے کہ ہم اس وقت اچھا رزلٹ کریٹ کر لیں, بعد میں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا, جبکہ آپ نے تب اس کو انڈر فل کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک بات مجھے ایشوریہ رائے کی بہت اچھی لگی تھی, انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کی اسکن کا راز جو ہے کہ وہ اپنی اسکن کو بہت ہائیڈریٹڈ رکھتی ہیں اور اسکن کو کلین رکھتی ہیں, جو کہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اسپیشلی بینگ ان انڈیا جہاں پہ بھی یہ اسموک کا ایشو ہے, پولوشن کا, ڈرٹ کا, بلکہ یہاں سے زیادہ مسئلہ ہے, کیونکہ وہاں پہ سٹیز لائک ممبئی, نیو دہلی, جو زیادہ ہائیلی پولیوٹیڈ سٹیز ہیں, ادھر بہت مسئلہ ہے. اور ان کا تو ایکسپوجر ان سٹیز سے ہے بھی بہت زیادہ, ان کو تو بار بار ٹریول کام بھی ان کا ایسا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر ان کی اسکن پہ جتنا میک اپ اینڈ آل ہر چیز, ان کو تو ہر اپنی اب انہیں گراسری کرنے کے لیے بھی باہر نکلنا ہے تو ان کو پریزنٹیبل ہونا ہوتا ہے. بالکل, بس انڈیا میں ویسی پاپرازیز جو ہیں وہ آپ کی جان نہیں چھوڑتے,
وہ پیچھے پیچھے وہ جو جو Gym walk جیا اور بچن ہے وہ تو ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہے ان ڈانٹتی کو, رہتی ہیں پیپس کو. تو ہر وقت شی از آلویز آن فائر. خیر پاکستان میں وچ سیلیبریٹی ڈو یو تھنک ہیز ایجڈ گریسفلی اپ انٹل دی ایج؟ آئی تھنک عائزہ خان, اچھا. کیونکہ عائزہ خان کو جب سے ہم دیکھ رہے ہیں تب سے ایسی ہی ہیں, کچھ چینج نہیں لگتا, اور ان کی اسکن پہ کچھ ایسا بھی نہیں لگتا کہ کچھ انہوں نے کروایا ہے. کچھ مائنر لگتا ہے, مے بی اینڈ مے بی ناٹ, یا لیکن وہ ڈیفینیٹلی کروایا ہے, تو وہ بھی اتنی پریزنٹیبل اور اچھی لگ رہی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ انہوں نے اپنی فیچرس کو اون کیا ہوا ہے, انہوں نے کچھ زیادہ چینج نہیں کیا ان کو. تو آئی ریئلی لائک ہر کہ ان کی اسکن ٹون سے لے کے ہر چیز انہوں نے ابھی تک ایک جیسی رکھی ہے, کچھ بہت شارپ چینج نہیں آیا. بالکل, وچ از ویئر اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنی ایج کے ساتھ ساتھ آپ اتنے اسٹیٹکس کرواؤ جتنا آپ کو اچھا لگے دکھنے میں. بہت زیادہ اوور فلنگ ایز یو سیڈ کازز اے لاٹ آف پلمپنس, اینڈ پھر آپ بالکل ایک ڈفرینٹ انسان لگتے ہیں, پھر آپ ایج بھی اس طرح کرتے ہیں. دیکھیں بیوٹی تو آپ کی انڈیویجویلٹی ہے نا, کہ آپ جتنی ڈفرینٹ ہیں وہی آپ کی بیوٹی ہے. اگر آپ سب ایک جیسے عربکس ہیں, وہ وہاں پہ جتنے بھی اسٹیٹک پریکٹیشنرز ہیں وہ ایک ہی ہاتھ کے ساتھ سب کو بس فلرز لگائی جا رہے ہیں, اور وہ سب ایک ہی فریم کے لگتے ہیں. کچھ ڈفرینس کوئی ڈفرینس نہیں, زیادہ زیادہ چیک, ان کا اپر چیک بون جو ہوتی ہے نا وہ فل ہوتی ہے, اور لپس تو فل پلم ہوتے ہیں, چن پوائنٹی ہوتی ہے. تو اب جتنے بھی عربکس کو دیکھیں وہ بالکل ایک جیسے لگتے ہیں, آپ نہیں بتا سکتے کون کون ہے. نہیں, تو یہ چیز جو ہے مطلب کافی ایک نوٹس کرنے والی ہے, اور شکر ہے کہ پاکستان میں یہ ٹرینڈ کم ہے لیکن اب بنتا جا رہا ہے. اور یہ اویئرنیس لوگوں کو نہیں ہے کہ ان کو اپنی ہی لکس کو اڈور کرنا ہے اور انہیں کو اون کرنا ہے, اور نہ کہ ہم ایک سیلیبریٹی کو سامنے رکھیں اور ہم کہیں کہ مجھے اس جیسا بننا ہے. بالکل, ہمیں اس جیسا نہیں بننا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں اس جیسی اسکن چاہیے, اتنی اچھی اسکن چاہیے, اور اس اسکن تک پہنچنے کے لیے آپ کو پھر اپنی اسکن کیئر اور ہر چیز کو دیکھنا ہے. بالکل, ونٹرز آ گئے ہیں, ابھی اسکن کی کیئر میں موسٹلی لوگ موئسچرائز نہیں کرتے ہیں پراپرلی. بالکل ایسے ہی ہے, اور جو بہت اشد ضروری ہے اتنی ڈرائی موئسچرائز کرنا, سن بلاک لگانا, ہاتھ, آپ کے پیر, آپ کی کونیاں, آپ کی گردن, فیس خاص طور پہ. اور ڈی ہائیڈریٹڈ اسکن تو ایج بھی جلدی کرتی ہے, پری میچور ایجنگ ہو جاتی ہے. بالکل, کیونکہ ونٹر ہی ایسا ٹائم ہے جہاں پہ لوگ پانی کم پیتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ کو واٹر کیونکہ وہ آپ کو پیاس نہیں لگتی, واٹر انٹیک کم, اسکن آپ کی ڈرائی, پھر آپ کو پاسبلٹی ونٹر بریک آؤٹس بھی کئی لوگوں کو ہوتے ہیں, مجھے ہوتے ہیں, آج کل ہو رہے ہیں. اس میں دونوں ریزنس بنتی ہیں. جب آپ کی اسکن ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتی ہے اس سے بھی بریک آؤٹ ہو سکتا ہے, اور اگر آپ آئل بیسڈ موئسچرائزر یوز کر رہے ہیں تو اس سے بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کے پورس کلاگ ہو رہے ہیں. بالکل ایسے. اور اس میں موسٹلی ہماری پریکٹس یہی ہوتی ہے نا کہ اچھا اسکن تھوڑی سی اب ڈرائی ہو رہی ہے, ری ایپلیکیشن کر لیں موئسچرائزر کی. اب وہ پچھلا جتنا بھی ڈرٹ ہے وہ آپ کی اسکن میں ہے, اس کے اوپر آپ نے پھر سے موئسچرائزر لگا لیا ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ اپنے پورس کو کلاگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ملٹیپل ایشوز ہیں جو ونٹر کے ساتھ بھی ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں اور اسکن کیئر میں میٹر کرتے ہیں. ڈاکٹر ایون ونٹر میں واٹ از دا بیسک کیئر دیٹ یو ریکمینڈ پیپل شوڈ ڈو ایز ونٹر از اپروچنگ؟ لاہور میں ابھی تک ویسے بائی دا وے سردی نہیں آئی ہے اس طرح, جو کہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے, کیونکہ 2 دن بعد دسمبر 1 ہے, اور رات میں بھی پنکھا چلا کے سویا ہوں, تو اٹس ویری الارمنگ. خیر, لیکن ہم نے تو ونٹر کی اسکن کیئر کو ہم نے کرنا ہے, بیکاز موسم چینج ہو گیا ہے, ہوا چینج ہو گئی ہے, اسموگ فاگ مکس ہے, ویسے ایک وہ ایڈڈ مسئلہ ہے. تو فار اے نارمل پرسن واٹ از دا بیسک اسکن کیئر ڈو یو ریکمینڈ؟ آف کورس موئسچرائزر اینڈ آل دیٹ, اس کا کیا پیٹرن ہے اور کب تک اور کس طرح چینج کرنا؟ اس میں ہمارے ہمیں ایکسٹینڈیڈ اسکن کیئر نہیں چاہیے ہوتی. اپنی اسکن کو سمپل رکھنا ہے لیکن پراپر رکھنا ہے. صبح میں آپ نے اپنی مارننگ روٹین میں اچھے سے کلینس کرنا ہے فیس کو, موئسچرائز کرنا ہے, اور ایٹ دیٹ پوائنٹ آپ کو وائٹامن سی سیرم کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اینٹی آکسیڈنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں جب آپ کا سن لائٹ سے ایکسپوئر ہو رہا ہے, اور ڈیورنگ ڈے زیادہ ایکسپوئر ہوتا ہے. ہماری لوگوں کو یہ چیز کا نہیں پتہ کہ وہ وائٹامن سی سیرم نائٹ روٹین میں یوز کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ نائٹ میں اس کا اتنا کوئی خاص رول نہیں ہے. سو وائٹامن سی سیرم شوڈ بی انکلوڈیڈ ان یور ڈے ٹائم روٹین. اور پھر آپ کو ایس پی ایف تو لگانا ہی ہے. ایس پی ایف کی اپلیکیشن بھی آپ کو ملٹیپل ٹائمس کرنی ہوتی ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے صبح میں ایک دفعہ لگا لیا ہے اور اب آپ کو سارا دن پروٹیکشن ملتی رہے گی, تو ایسے نہیں ہوتا. آپ کو ہر 2-3 گھنٹے بعد اس کی ری اپلیکیشن کرنی ہوتی ہے.
डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा SPF यूज़ कर रहे हैं. और आपकी मॉर्निंग रूटीन इतनी ही सिंपल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं. हाँ, अगर आपको ओपन पोर्स का इशू है तो आप नाइनसरमाइड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड सीरम ऐड कर सकते हैं अपनी स्किन की मॉइस्चर को लॉक करने के लिए. और नाइट टाइम में इफ़ यू आर एजिंग तो जस्ट ऐड रेटिनॉल टू योर नाइट केयर, बस. वो तो वैसे भी आई थिंक moisturize पोस्ट and 28-30 you should revitalize, start yes. using retinol. बिल्कुल बिल्कुल. That's a very important ओवर nighttime स्किन routine. केयर भी आपकी स्किन को सेंसिटिव कर देती बिल्कुल है. ऐसे ही है. अगर आपने स्किन को इतना पैम्पर कर दिया है तो वो स्किन को अब उसके बगैर अपना गुजारा करना नहीं आएगा. सो स्किन को ब्रीथ करने दें, उसको खुद से एक हेल्थ शो करने दें, और उसको इतना ज़्यादा ओवर प्रिपेयर ना कर दें कि स्किन जो है वो बेयर ना कर सके उन सबको. और कई दफ़ा हमारी सब जो जितने भी कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं या फार्मास्यूटिकल, इनके इंग्रेडिएंट्स आपस में वो अच्छे से नहीं इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और हमें पता नहीं चल रहा होता अच्छा मैंने तो अच्छे ब्रांड की चीज़ यूज़ की थी, लेकिन वो दो प्रोडक्ट्स आपस में एक दूसरे को सूट नहीं कर रहे हैं आपकी स्किन पर. सो अपनी स्किन केयर को वाइजली चूज़ करें और सिंपल रखें, कॉम्प्लिकेट नहीं करें. जितना आप उसको रिलीजियसली फॉलो कर सकते हैं, एज सिंपल एज इट इज़. Perfect. Thank you. अच्छा, लास्ट टॉपिक बिफोर वी क्लोज दिस एपिसोड. अब विंटर्स तक हम पहुंच गए हैं, अब शादी सीजन भी आ रहा है, बिल्कुल चल भी रहा है और आ भी रहा है, और आगे भी फरवरी तक मार्च तक चलेगा. तो शादी सीजन के लिए कई लोग पहले आते हैं, हाइड्रा फेशियल्स कराते हैं, पील्स कराते हैं, बोटॉक्स वगैरह, फिलर्स, टचअप कराते हैं, करते हैं. आप की नज़र में फॉर a normal person who's going to attend a wedding, what sort of procedures do you recommend they should come to Glow and Go and get done? And not only that, but what are the easy to do treatments, जैसे हाइड्रास हो गए वो. बिल्कुल. उसमें सबसे पहले तो आपको टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड होता है. अगर आप टाइमली अप्रोच कर रहे हैं हमें, तो फिर तो हम आपको वाइड वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑफर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्किन केयर. उसमें आप अगर आपकी अगेन स्किन काफ़ी अफेक्टेड है, एक्ने का इशू है, तो हम केमिकल पील के साथ उसको थोड़ा सेटल कर सकते हैं. लेकिन इफ़ यू आर कमिंग राइट ऑन द टाइम कि कल हमारा कोई भी फंक्शन है, तो फिर हम उस पॉइंट पे आपको हाइड्रा ऑफ़र कर सकते हैं. हमारे हाइड्रा की एक अच्छी बात यह है कि हम अल्ट्रा हाइड्रा भी ऑफ़र कर रहे हैं. उसमें केमिकल पील के साथ जब वो कंबाइन करता है ना, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स और बहुत ग्लोई रिजल्ट्स देता है. तो एट दैट पॉइंट हम रिकमेंड करते हैं कि आप अल्ट्रा हाइड्रा की तरफ चले जाएं, क्योंकि उससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी मिलता है, पोस्ट केमिकल पील वाली शेडिंग भी नहीं होती है, आपका मेकअप भी बहुत अच्छा सेटल होता है, और आपको फंक्शन भी ईजिली आप देख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं बनता. तो दीज आर द प्रोसीजर. बाकी तो एक आप बोटॉक्स अगर करवाते हैं या फिलर्स करवाते हैं, तो डेफिनेटली आपके एस्थेटिक्स को हम एटलीस्ट 2 वीक्स का टाइम देना चाहिए. 2 वीक्स का टाइम होना चाहिए, ऑब्वियसली, बिकॉज उसमें ब्रूजिंग के चांसेस भी होते हैं और सेटल होने के भी चांसेस होते हैं. हमने उसको फॉलोअप देखना होता है, हर चीज़ को देख के फिर ही हम आपको वो प्रोसीजर ऑफर करेंगे. लेकिन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर एनी ऑफ दीज इफ यू नीड देम और इफ यू वांट देम, डिपेंडिंग ऑन योर लुक्स एंड एवरीथिंग. बाकी यू आर वेलकम You're most welcome. Come for any treatments that you like. We Exactly. will help you here. We have wonderful pool of doctors, just like Dr. Ayman, Dr. Hamda, Dr. Haika, and multiple visiting doctors also, Dr. Bilkul. Umar. Chale, thank you so much, Dr. Ayman. It was Very nice talking to you. Yeah, it was a pleasure having you with us. You'll see more of us in the next few episodes. We have exciting topics coming up. Don't forget to like, subscribe, and follow us on Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and we'll see you soon. Inshallah. Thank you. Bye.